جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. نوید صفدر بخاری امبیسڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی. اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم سوال اور جواب شروع کریں، میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جی، جس طرح آپ کے علم میں ہے، پاکستان میں اس وقت کافی ایک سیلابی کیفیت ہے کافی عرصے سے، اور ابھی بھی کچھ علاقے ہیں جو کہ سیلاب کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور کافی زیادہ اس میں انفارچونیٹلی اموات بھی ہوئی ہیں، اور کافی لوگ ہیں جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، املاک کو نقصان پہنچا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے باہر، جتنے بھی ہمارے دیگر ممالک میں مقیم ہیں پاکستانی، ان کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کا اعلان کیا تھا، جو کہ ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا. اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بینکس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل مل گئی ہے، ان کے بھی اکاؤنٹس ہیں. تو آپ کا جس بینک میں بھی برانچ ہے، آپ اس کے ذریعے اپنی جس قسم کی بھی آپ جس حد تک آپ مدد کرنا چاہیں اور کنٹریبیوٹ اس میں کرنا چاہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہیں ان امدادی سرگرمیوں میں، آپ ان اکاؤنٹس میں اپنے ان بینک برانچز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. یہ ہم یا تو ہو گیا ہوگا ابھی تک شیئر، یا ہونے والا ہوگا ہماری ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ ہم شیئر کر لیں گے. آج ہی ہمیں اطلاع ملی ہے. جو پہلی اطلاع تھی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کی، وہ تو ہم نے آپ کو پہلی اپنے فیس بک وغیرہ میں شیئر کر لی تھی سوشل میڈیا پہ. اب یہ جو دیگر بینکوں کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے، وہ بھی ہم آپ سے بھی کچھ دیر میں شیئر کر لیں گے. تو یہاں میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں جی. آپ بہت زیادہ تعداد میں ہمیں یہاں پہ جو پاکستانی عمانی کمیونٹی ہے اس کی طرف سے یہ پیغامات آئے کہ آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اس مشکل وقت میں اپنے پاکستان میں جو بہن و بھائی ہیں ان کی. تو آپ صاحب کا میں شکر گزار ہوں جی. اور اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے. جو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے بھی، اور جو دیگر اکاؤنٹس ہیں فی الحال وہ کر دیں اپلوڈ. وہ ابھی بس اس جیسی ہی ایک شہری ختم ہوتی ہے تو ہم آپ کو اپلوڈ کر دیں گے. تو جس بینک میں بھی آپ کا برانچ ہے، آپ اس کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. نہیں چل رہا ہے. دوسرا میں جو آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اکثر ہمارے سامنے جس طرح میں نے آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری 11 پروفیشنل کیٹیگریز ہیں جن کے لیے ویزا کھول دیا گیا تھا. ایک تو میں آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ دیگر کیٹیگریز کے لیے بھی یہ کھلے، اور اس میں بزنس مینوں کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر وزٹ یہاں کرنا چاہیں، انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی اگر وزٹ کرنا چاہیں تو کوئی میکینزم ہو، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. ایک چیز جو مجھے میرے نوٹس میں لائے گی، وہ کچھ حضرات نے یہ کہا جی کہ جب ہم آن لائن پورٹل پہ جاتے ہیں ROP کے، رائل عمانی پولیس کے، تو اس پہ وہ کیٹیگریز نظر نہیں آتی. تو خواتین حضرات، اس میں طریقہ کار یوں ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ کو جہاں پہ ملازمت مل رہی ہے، جہاں جاب مل رہی ہے، آپ کا جو امپلائر ہے اس نے آپ کا معزونیہ یا ورک پرمٹ نکالنا ہوتا ہے. وہ جب ورک پرمٹ نکلے گا تو اس کے بعد آپ ROP ویب سائٹ پہ جائیے، اور وہاں پہ ورک ویزا کی کیٹیگری نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے، اور وہ پھر آگے جو انفارمیشن آپ سے مانگے گا، اس میں ایک انفارمیشن وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ اپنا ورک پرمٹ اپلوڈ کریں. اس ورک پرمٹ میں آپ کی کیٹیگری لکھی ہوگی، اور وہ اگر ان 11 کیٹیگریز میں سے آپ ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ویزا مل جائے گا. لیکن اس میں پھر میں ایک دفعہ یہ آپ کو نوٹس میں بات لانا چاہتا ہوں کہ فائنل ڈیسیژن اس معاملے میں ROP کا ہے. ان تمام پروسیس کے باوجود بھی اگر کچھ کیسز میں ROP سمجھے گی کہ ویزا دینا مناسب نہیں ہے تو وہ ویزا ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ویزا آپ کو لگے گا. اگر آپ کو یہ دقت پیش آئے کہ آپ کا امپلائر، آپ جب اس کے پاس جائیں اور کہیں جی کہ میں آپ کی اس ویکینسی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو یہ کہے کہ جی یہ تو ویزا بند ہے پاکستانیوں کا. فار ایگزامپل آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، جو کیٹیگریز 11 کیٹیگریز ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، تو آپ اس پہ اس کو بتائیے کہ جی یہ درست نہیں ہے کہ یہ کیٹیگری کھل چکی ہے پاکستان کے لیے. لیکن اگر وہ پھر بھی اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں، تو آپ اس کو ہم سے رابطہ کر لیجئے. اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ ہمیں دیجئے سفارت خانے کو، ہم اس سے رابطہ کر کے اس کو یہ ایکسپلین کر دیں گے کہ جی یہ جو کیٹیگری ہے یہ اس پہ ویزا کھل چکا ہے، اور آپ کا معزونیہ وغیرہ اگر آپ اس کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کا جاب پرمٹ وغیرہ وہ نکالیں. تو یہ چند معروضات تھی جی. ابھی تک میرے سامنے ایک میسیج ہے، صرف ایک ہی میسیج ہے جی. نہیں، میرے پاس تو ایک ہی میسیج آ رہا ہے، مجھے میسیجز نظر نہیں آ رہے. یہ جی میرا ذرا لیپ ٹاپ آج تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. آپ پڑھتے جائیے، منانا پڑھیے، کوئی میسیج جو ہے اونچا پڑھتے جائیے نا، نام کے ساتھ.
چلیں تھینک یو اشفاق صاحب، بہت بہت شکریہ. ورک ویزا جی میں نے جس طرح بتایا ابھی وہ ساری بات وہی ہوئی شروع میں جو میسج تھا کہ وہ 11 کیٹیگریز اوپن ہیں انشاءاللہ. ہم کچھ اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اور ہم ساتھ اب ان سے ٹیک اپ کر رہے ہیں جی کہ جو ہمارا ٹیکنیکل سیکٹر ہے جس کو آپ سیمی اسکلڈ کہیں گے، فار ایگزامپل آپ کا الیکٹریشین ہو جاتے ہیں، آپ کے یہ پلمبرز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل جابز والے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی ایک طریقہ کار نکالا جائے کہ ان کے لیے بھی ویزے کھلیں. اور آبویسلی ہماری الٹیمیٹ کوشش یہی ہے کہ لیبر کلاس جو ہے جو ہماری انسکلڈ ورکر ہے اس کے لیے بھی ویزا کھلے انشاءاللہ. وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے. جی اگلا کیا میسیج ہے؟ جی ای پاسپورٹ انجینئر صاحب یہاں سے نہیں ہوتا، وہ کسی بھی سفارت خانے میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، وہ صرف پاکستان سے ایشو ہوتا ہے. جی اگلا. شوکت خان صاحب آپ نے کس کیٹیگری کا ویزا اپلائی کرنا ہے یہ بتا دیجیے. اگر تو آپ کا لیبر کلاس میں یا ٹیکنیشین والی کلاس میں آتا ہے تو اس میں بھی کچھ دیر لگے گی، لیکن اگر آپ ان 11 پروفیشنل کیٹیگریز ہیں ان میں آتے ہیں، یا اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی میکینزم ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ ان کے لیے بھی ویزے کی سہولت ہو جائے. تو آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، دعا کیجیے، اللہ ہماری محنتوں میں اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جی پاکستان میں آپ کے پیسے دینے ہیں جی تو ایمبیسی آپ اگر ہمیں ایک درخواست لکھ کے دیں گے، ہم آپ کی درخواست وہاں پہ دیکھیں. یہ پیسے دینے معاملہ جو سا نا یہ ایک پرسنل معاملہ، یہ اس طرح سے کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم اس میں پولیس کو انوالو کریں. یہ تو ایک سول میٹر ہے آپ کے اور اس انسان کے درمیان. اگر آپ اس کو ایک کرمنل کیس کے طور پہ اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی کیس آپ کو پاکستان میں ہی فائل کرنا ہوگا، وہیں پہ پولیس اس کو کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، وہیں پہ کورٹس اس کو سنیں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان تک پہنچا دیں، یہ ہمارا رول ہے اس میں. اس سے زیادہ رول پاکستان میں اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں ہمارا اس سے زیادہ رول نہیں ہے. جی سلیمان جی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ باقی ویزا کھلوانے کے لیے بھی کوشش کریں. جی اب وہ سلمان جی آپ نے شاید سن لیا ہوگا، میں شروع میں جو میں نے 2-3 منٹ بات کی اور بھی ایک اور سوال کے جواب میں بھی میں نے کہا وہ یہی ہے کہ پوری کوشش جاری ہے. اور صرف یہی نہیں کہ باقی پروفیشنل کیٹیگریز کھلیں، بلکہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سیمی اسکلڈ جو ٹیکنیکل ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ان کا بھی ویزا کھلے اور لیبر کلاس کا بھی کھلے، بزنس مینوں کے لیے بھی آسانی ہو. تو یہ تمام انشاءاللہ تعالی ہم تمام طریقے سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اس میں اللہ اچھی اس پہ خبر آئے گی انشاءاللہ. عثمان مرزا ہیں سر، کہتے ہیں کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں میرے ڈاکومنٹس پاکستان اسکول عمان کی طرف سے ٹیسٹیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ پاکستان اسکول عمان کی طرف سے ٹیسٹیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہوئے ہیں ٹیسٹیشن کے لیے؟ یہ کیا نام ہے ان کا؟ عثمان مرزا صاحب تھوڑی تفصیل بتائیے کہ آپ کے ڈاکومنٹ پاکستان اسکول عمان سے کہاں گئے ہیں ٹیسٹیشن کے لیے؟ سفارت خانے آئے ہیں تو ہم تو اتنا دیر لگاتے نہیں، ہم تو فوراً ٹیسٹ کر دیتے ہیں بشرطے کہ اس میں ہمارے پاس کوئی کاغذ کی کوئی ڈاکومنٹ کی کمی نہ ہو، اور اگر کمی ہوگی تو ہم نے بتا دیا ہوگا. لیکن اگر پاکستان اسکول عمان نے کہیں عمان کی کسی اتھارٹی کو بھیجے ہیں یا پاکستان میں کہیں بھیجے ہیں تو آپ کو ذرا ہمیں تفصیل بھیجنی پڑے گی تاکہ ہم فردر آپ کو اس کا جواب دے سکیں. ہم کہاں پہنچے ہیں جی؟ عثمان مرزا جی میرے پاس تو ایاز خان شیروانی ہے، یہ تو ہو گیا نا سر شروع میں پیسے دینے ہو گیا. شوکت خان 10 مہینے ہو گیا جی. چودھری آفاق بھی ہو گیا ورک ویزا. شاہد رفیق ماشاءاللہ. چودھری نوید اکرم ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی. بلال حسن نے تو پوسٹ کیا. میرے پاس آخری میسج عبداللہ کا ہے، عبداللہ خان. آپ کے پاس کیا آخری؟ آپ کا کیا آخری؟ نعمان علی میرے پاس نہیں ہے، آپ نعمان علی پڑھ کے بتا دیں مجھے. بہت بہت شکریہ جی. مبشر راجپوت صاحب کہتے ہیں جی میں نے میکینیکل فیلڈ میں ویزا اپلائی کر سکتا ہوں. میکینیکل فیلڈ میں جی اگر تو آپ پراپر میکینیکل انجینئر ہیں، یونیورسٹی کوالیفائڈ، پھر تو کھلا ہوا ہے. اگر آپ میکینیکل میں کوئی ٹیکنیکل لیول کے ہیں، ٹیکنیشین ہیں، پھر ابھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. گولڈ جیولری کا ویزا نکل آئے گا. گولڈ جیولری سے کیا مراد جی؟ یہ تو آپ بزنس کوئی یہاں کمپنی نہیں کھول رہی جی. یہ تو آپ کو یہاں کوئی پھر یہی ہے کہ آپ ابھی ہم جب بزنس مینوں کا ویزا یہاں پہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کھلے تو اس کا ایک میکینزم ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ اس میکینزم کے تحت آ سکتے ہیں تو آ کے یہاں پہ کسی کے ساتھ آپ شراکت کاری میں جوائنٹ کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ویسے تو مشکل ہوگا آپ کے لیے. منیب صاحب کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا. منیب صاحب یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کا جاب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مبشر راجپوت صاحب نے ایک پیش گوئی کی ہے جی کہ اگلے سال کھلے گا، اللہ کرے اس سے پہلے کھل جائے جی انشاءاللہ. دعا کیجیے.
بزنس سی آر فاروق صاحب ابھی نہیں کھلا وہ کام. ای پاس پر تو ہو گیا جو. آپ فیشن انڈسٹری سے عباس ستار صاحب کہتے ہیں جی یہ بھی کرتے ہیں جی اسحاقانی صاحب، عبدالستار اسحاقانی صاحب. یہی ہم کوشش کریں کہ آپ جیسے بزنس مین جو صرف ایکسپلور کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کا کوئی سلسلہ چلے. وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہم اس میں آپ کو کچھ اپڈیٹ کریں گے. لیبر ویزا کا بھی جی میں نے آپ کو ذکر کر دیا. اچھا یہ تو ہو گیا جی سارا. اب میں جاتا ہوں آخر میں جی. یار میری اپڈیٹ نہیں ہو رہا بھائی، یہ اپڈیٹ جاتے اوپر ہو رہے ہیں. میرا آخری وہی ہے عبداللہ خان، یہ آخری. آپ بولیں جی، آپ کے پاس جو ہے. مرید احمد صاحب عمان کے ویزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. حافظ تنویر صاحب ہیں، یہ دکم میں اسکول کے حوالے سے یہ دکم میں اسکول. اچھا کیا نام ہے جی؟ حافظ تنویر احمد. حافظ تنویر صاحب دکم میں اسکول فی الحال دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے ذرا بتائیے نا وہاں پاپولیشن کتنی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے 50 کلومیٹر کی ریڈیس میں 200 پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ کے خیال میں ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے آپ وہاں پہ اپنے طور پہ کوشش کیجئے. مجھے پھر لیٹر لکھیے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ ہم آگے بڑھیں. لیکن پہلے 120 بچوں کا ڈیٹا تو نہیں کافی نا جی. 200 بچے چاہیے، وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گی اپلیکیشن. 50 کلومیٹر میں 200 بچے چاہیے کیونکہ یہی ہے جی بلال. 50 کلومیٹر مجھے بتایا گیا. تو یہ جو ابھی اطلاع ہے وہ یہ جی کہ اس میں وہ فاصلے کا تعین نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. یہی نہ ہو کہ بچوں کو 2 گھنٹے لگ جائیں ایک سائڈ پہ آتے ہوئے اسکول، اور کم از کم تعداد 200 کی ہو. تو اب آپ 200 کا نمبر پورا کریں اور کوشش کریں کہ وہ اتنا علاقے کے اندر ہو جو کہ آدھے پونے گھنٹے میں ایک طرف، مطلب گھر سے اسکول آتے ہوئے اسکول سے گھر جاتے ہوئے ان کو آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ نہ لگے، گھنٹہ لگ جائے اسے زیادہ نہ لگے. تو وہ پھر ہم بات کریں گے. 200 بچے ہونے چاہیے جی. جناب آگے بولیں جی. عثمان مرزا، یہ وہ بچہ ہے جس نے پوچھا ہے اوپر اپنے اٹیسٹیشن کے حوالے سے جو اسکول کے، یہ کہتا ہے جی مجھے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں، وہ میں اس نہیں کروں گا جی. یہ کہتا ہے جی مجھے کہا گیا ہے کہ عمان ایمبیسی بھی بھیجے گئے. نہیں نام کیا ان کا بتائیے. عثمان مرزا. عثمان صاحب عمان ایمبیسی سے مراد آپ کی پاکستان کی ایمبیسی جو مسقط میں ہے. ذرا بھیا کھل کے میسج کر دو نا یار، کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیوں میسج کر رہے ہو؟ آپ کے کیا ڈاکومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے جی. اسکول نے پاکستانی سفارت خانہ جو مسقط میں ہے ادھر بھیجے ہیں، کب بھیجے ہیں ہمیں بتا دیں، ہم ان کو دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. جی آگے بتائیے. عاطف عدیل اسلم کہتے ہیں سر آپ کی کوشش کب تک رنگ لائے گی؟ آپ دعا کریں جی جلد از جلد. میری تو دعا ہے کہ کل صبح ہی رنگ لے آئے اور سارے ویزے کھل جائیں. آپ دعاؤں میں شامل حال رکھیں ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنا فضل کرے گا، کوشش کرنے پوری. جی مار شعیب میں فیملی اوور اسٹے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. فیملی اوور اسٹے فیملی اوور سے تو یہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. یہی ہے جو رینیو کروانا ہے، یا پھر پاکستان چلے جائیں. بغیر جرمانے کی جا پاکستان جائیں تو بغیر جرمانے کے جا سکتے ہیں. اگر یہیں رہنا ہے مسقط میں تو پھر آپ کو عمان میں رہنا ہے تو جرمانہ دینا پڑے گا. جی نین شاہ ہیں پوچھتے ہیں پیرنٹس ویزا اوپن ہے؟ پیرنٹس ویزا جی صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ پہ اویلیبل ہے، اور وہ اس لیے اویلیبل ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس وہاں پہ ایک تو ایک عمر ہم نے لکھا ہے کہ کم از کم 60 سال پلس ہو، دوسرا وہ وہاں پہ اکیلے ہوں، آپ کا کوئی اور بہن بھائی ان کا خیال رکھنے والا نہ ہو. اس صورت میں سفارت خانے کا لیٹر لگے گا تو وہ ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ساتھ FRC کی کاپی لگانی پڑے گی جس میں آپ یہ دیں گے کہ جی ظاہر ہے آپ ان کے بچے ہیں، اور باقی جو بہن بھائی ہیں ان کا پھر آپ کو دینا پڑے گا کہ باقی بہن بھائی خیال کیوں نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو ملک سے باہر آپ کو اس کا وہاں جس ملک میں ہے وہاں کا اس کو کوئی ID کارڈ کی کاپی لگانی پڑے گی ساتھ ثبوت کے طور پہ. اور اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ کیوں نہیں خیال رکھ پا رہا، کیونکہ اس میں یہ بڑے اسٹرکٹ ہیں. دے رہے ہیں ویزے لیکن بہت کم، تو اس کو بڑا جانچ پڑتال کر کے دیتے ہیں. تو آپ اپنا کیس مضبوط بنائیے تو انشاءاللہ پھر ویزا لگ سکتا ہے. جی عمان گورنمنٹ نے ویزا بند کیا ہوا بزنس ویزا کمپنی بنا رہی ہے. صاحب نے پوچھتے ہیں پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے؟ منظور احمد نعمانی. کیوں جی پیسے ریفنڈ ہوں گے کمپنی کے؟ میرا نہیں خیال جی. آپ کمپنی ابھی رکھیے اس کو انشاءاللہ. یہ جو پالیسی ہے نا جی یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ مستقل آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ اس میں آپ کا اپنا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی کو اس میں ملازم کے طور پہ بلانا چاہتے ہیں پاکستان سے، وہ بھی آپ کو پرابلم ہوگا، وہ آپ نہیں کر سکتے. اپنا آپ کا نہیں ہو جائے گا. پاکستان میں تو پھر ان کو بھی نہیں ملے گا. کچھ لوگوں نے کمپنی رجسٹر کروائی ہیں. ہاں لیکن پاکستان میں
ہے ویزا ہے وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں سر. مجھے نہیں پتا، نہیں تو لکھا نہیں ہوا 12. کیس ٹو کیس ویری. ہاں کیس ٹو، اگر تو آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا. اگر پاکستان میں ہے اور ویزا ایکسپائر ہو گیا پھر وہ ابھی بھی آپ کو بھی مسئلہ ہوگا. جی اگلا. چودھری زاہد ہیں، یہ پوچھتے ہیں النیوم کا ویزا کھل رہے ہیں کیا؟ یہ کیا ہے؟ نیوم سٹی نہیں؟ نیوم سٹی نیوم سٹی تو سعودی عرب کی ہے. ہاں کیا اسپیلنگ کیا؟ یہ اردو میں لکھا اردو میں النیوم. النیوم کا ویزا کھل رہے ہیں کیا؟ میرا خیال ہے کوئی کمپنی نہیں ہے. یہ کیا نام ہے ان کا؟ یہ ہے سر چودھری زاہد. چودھری زاہد صاحب ذرا تفصیل بتائیے. النیوم کوئی کمپنی کا نام ہے کہ یہ کس بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جی آگے چلیں. آگے ہیں سر احتشام الحق. یہ کہتے ہیں جی کہ میں جنوری میں یہاں پہ آیا تھا، میرے پاس LLC ویزا ہے، میرے ساتھ میرا ایک پارٹنر جو پاکستان سے نہیں آ سکا، میں مجبوری میں جاب کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ LLC اپنی کمپنی ہے تو یہ کہیں اور جاب کرے گا، وہ ممکن نہیں ہے، وہ غیر قانونی. نہیں جی وہ غیر قانونی ہوگا. آپ نام کیا ان کا؟ یہ ہے سر احتشام الحق. احتشام صاحب آپ اپنی کمپنی کا چونکہ اس کے بنا پہ اس کی وجہ سے آپ کا ویزا ہے نا، تو آپ کہیں اور کام نہیں کر سکتے، وہ آپ کو پرابلم ہو جائے گا، وہ انلیگل ہو جائے گا. آگے. محمد طلحہ ہیں، انویسٹر ویزا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انویسٹر ویزا تو وہ ابھی انہوں نے ایک تو وہ ہے یہ کمپنی کا انویسٹر 5 سال اور 10 سال والا ہوتا ہے. وہ جو گولڈن ویزا وہ کیا ہے 2 لاکھ والا، وہی ہے نا؟ وہ بھی 10 سال والا وہی ہے. اس کو چینج کیا لیکن ان کو پراپرٹی پرچیز کرنی پڑی. نہیں 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، 2 لاکھ ریال کی انویسٹمنٹ ہے. 2 لاکھ ریال کی انویسٹمنٹ ہے جی. اچھا وہ دوسرا جو آپ وہ کمپنی والا پوچھ رہے ہیں جی، اگر انویسٹمنٹ ویزا وہ بھی ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہ CR کے تحت ابھی ویزے نہیں لگ رہے، اس کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آگے چلیں. رحمت علی صاحب ہیں، یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں 11 پروفیشنل کیٹیگریز کے حوالے سے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز بتا دیں ہمیں ہوٹل ریسٹورینٹ کیٹیگری کے ویزا کے حوالے سے بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ جی. یہ جو ریسٹورنٹ کیٹیگری ہے یہ ابھی اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ شیف کے لیے جائیں یا باقی جو کیٹیگریز ہیں ان میں جائیں گے. اس میں ہے کیٹیگری بزنس مینیجر کی یا جنرل مینیجر کی؟ سیلز مینیجر کی. سیلز مینیجر کی، ایک اور مینیجر بھی پروجیکٹ مینیجر اور سیلز مینیجر ہے. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. تو یہ ریسٹورنٹ کیٹیگری جو ہے وہ اس میں کور نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یا آپ کو کوئی جنرل مینیجر لگانا پڑے گا یا شیف ہوگا یا ویٹرز ہوں گے، تو اس لحاظ سے اس میں یہ کیٹیگری میں نہیں آتا. جی. مبشر نظر صاحب ہیں جی، انہوں نے 1200 ریال دیے کسی پاکستانی کو یہاں پہ عمان میں یورپ کا ویزا لگوانے کے لیے، لیکن اس نے ان کو ویزا نہیں دیا، تو پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں؟ عمان میں اگر یہ جرم ہوا ہے جی تو آپ عمان میں ROP میں اس کے خلاف شکایت کریں. ROP میں جائیے، شکایت کیجیے، اور ROP انویسٹیگیٹ کرے گی، اس بندے کو پکڑے گی، آپ کے پیسے لے کے دے گی جناب. ابیحہ اعجاز رحمانی ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ سلام سر، اس ویزا ناٹ گوئنگ ٹو اوپن ناؤ، کائنڈلی ریکویسٹ گورنمنٹ ٹو ریٹرن آور منی دیٹ وی انویسٹ فار کمپنی رجسٹریشن. یہ وہی اسی طرح کا کوشچن. ابھی تک تو ایسا کوئی ہمیں نہیں سنائی دیا، لیکن چلے اس کو ٹیک اپ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. یار بلال یہ نوٹ کر لو، یہ کل کے لیے نوٹ کر لو، اور ایک IT سیکٹر بھی ڈالیں کل کے، اس میں مس کر گیا ہم. IT سیکٹر کا ڈالیں کہ وہ ہو، پلس یہ ہو کہ جی جن کی CR کمپنیاں اوپن کر لی ہیں اور آپ ویزے تو دے نہیں رہے، تو کیا ان کا ریفنڈ کیا جا سکتا ہے پیسہ، کیونکہ وہ تو ان کا تو پیسہ پھنس گیا. جی. زعیم حیدر ہے جی، یہ کہتے ہیں شیف کے ویزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اوپن ہے. نہیں ابھی شیف نہیں، شیف وہ ٹیکنیکل کیٹیگری میں آ جاتا ہے جی، وہ ابھی اوپن نہیں ہے. آگے جی. ملک طلحہ شکیل ہیں، یہ بزنس ویزا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. بزنس ویزا جی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کوئی اچھی خبر دیں گے اس میں. آگے جی. آگے سر عمر مرتضیٰ باجوہ ہیں، ویزا اپڈیٹ. وہ ہو گیا باجوہ صاحب، اس کا تو میں نے تفصیل سے جواب دے دیا. آگے. سردار توقیر ہیں، پاسپورٹ بنانے کے لیے ماں کا کارڈ ضروری ہے کیا؟ پاسپورٹ بنانے کے لیے 18 بچے کے لیے چاہیے. یہ بچہ اگر 18 سال سے کم عمر ہے تو پھر چاہیے. آن لائن ہے، اگر ان کا آن لائن میں چیزیں مانگی تھیں. آن لائن اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو مدر کا ID کارڈ مانگا جا سکتا ہے، یا کس کا؟ بہن بھائیوں کا بھی مانگا جا سکتا ہے. اور اگر 18 سال سے کم عمر اپلیکینٹ کی تو پھر تو ظاہر اس کو دینا پڑے گا جناب. آگے. طاہر اطوار صاحب ہیں، کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا، کمپنیز کھولی، بٹ سون آفٹر دیز انویسٹمنٹس ویزاز ور کلوزڈ اینڈ ناؤ مور دین اے ایئر ہیز پاسڈ فار انویسٹرز ریمین ہیلپلیس. وہی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو اتوار صاحب دیکھتے ہیں. یار یہ انہوں نے جو لکھا ہے نا یہ بڑا اچھا ہے، اسی طرح وہاں پہ ہم نے مینشن کرنا ہے کہ یہ لکھ رہے ہو آپ بلال کہ جی پیپل انویسٹڈ اوپن دیئر کمپنیز اینڈ دین ویزاز آر کلوزڈ اینڈ ناؤ دے آر اسٹک، دیئر انویسٹمنٹس آر اسٹک، سو از دیر اینی میکینزم ویئر دیٹ منی کین بی ریفنڈیڈ ٹو دیم. ٹھیک ہے جی. یہ ذرا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جی، آپ 2-3 حضرات نے جو ریز کیا ہے، تھینک یو سو مچ. اس کو میں ٹیک اپ کرتا ہوں ادھر. جی. فرقان احمد علی، ان کے پاس یہ بزنس ہے ان کا یہاں عمان میں، اور یہ 180 ڈیز سے انٹر نہیں ہوئے
چانسز زیادہ ہو گئے، میرا آئی ڈی کینسل ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب تو جناب آپ کو ویزا نیا لینا پڑے گا اور نئے ویزے کے سارے مسائل ہیں. تو اب تو ان کا یہ ان کی اپنی تھی کمپنی سی آر، ٹھیک ہے نہیں کروں. تو اب تو مسئلہ ہوگا جی. کیونکہ اگر کوئی اور ہو جو آپ کو کر سکے یہاں سے اسپانسر تب ہو سکتا ہے. یہی ہے نا، یہ تو نیا ویزا ہوگا نا سر. نیا ویزا ہوگا نا. تو نیا ویزا تو وہ سی آر والے کیٹیگری میں آ گئے جو کہ ویزا بند ہیں. آپ کا تو ابھی ویزا بند ہے جی. یہ تو آپ نے بڑا اگر ان کا کوئی پارٹنر ہے یہاں پہ ہاں پاکستانی یا عمانی جو یہاں پہ ہے تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ کا اگر کوئی پارٹنر ہے تو جی وہ ٹرائی کر لے، لیکن اس میں کوئی 100% ہم گارنٹی نہیں دے سکتے جناب. دانش نذیر ہیں، یہ بتا رہے ہیں جی کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے آن لائن اپلائی کیا تھا، 3 بار سے اس میں ایشوز تھے، تو آپ کی انٹروینشن سے وہ ہو گیا. تھینک یو. چلیں گڈ، تھینک یو جناب دانش صاحب. نادر خان صاحب ہیں جی، یہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ لیبر ویزا اوپن ہو جائے جلدی، آپ کوشش کرو. انشاءاللہ جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نادر صاحب آپ دعاؤں میں بس ہمیں یاد رکھیں آگے جی. محمد ہارون صاحب ہیں سر، یہ کہتے ہیں لینڈ سرویئر فور مین ویزا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو اس کیٹیگری میں آئے گا نا، ٹیکنیکل میں آ جائے گا جی. نادر نام تھا محمد ہارون صاحب یہ تو ٹیکنیکل کیٹیگری میں آ جائے گا. تو ابھی تو یہ ان پہ ذرا پابندی ہے. آگے چلیں. ابرار حسین قادری صاحب ہیں، یہ آپ کو دعا دے رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے بہت ہیں شکریہ. کہ ڈرائیور کا ویزا قبول کرو. ڈرائیور بھی ٹیکنیکل کیٹیگری میں آتا ہے جی، ابھی اوپن نہیں ہے ویزے. ہاں جی. مبشر نظر صاحب دوبارہ جی صدقائے ہیں، یہ کوئی 1200 ریال والی بات سے دوبارہ تو ان کو تو ہم نے کہا کہ آر او پی آروپی میں جانا. ہاں آر او پی میں جانا پڑے گا آپ کو جی. مبشر صاحب ہاں جی. شاہد منیر چودھری ہیں، یہ کہتے ہیں جی سر جی آپ نے تو ویزاز کی اناؤنسمنٹ کر دی بٹ عمانی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ویزا ایشو نہیں ہوا ہے. تو آپ بتائیں نا جی. آپ میں نے دیکھیں پہلی شرط کیا ہے، آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے، ورک ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے، معزونیہ ہے. آپ معزونیہ کے بغیر اگر ویزا لینے جائیں گے تو کوئی نہیں ملے گا نا ویزا آپ کو. ویزا کا مطلب یہ، ویزا کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی آ سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے جی کہ آپ یہاں پہ آپ کو کوئی ملازمت دے، آپ کو لیبر منسٹری جو سی ہے وہ ورک پرمٹ دے. وہ آپ کا جہاں سے جو آپ کو امپلائر جو جاب دے رہا ہے اس نے آپ کا ورک پرمٹ نکلوانا ہے. وہ جب ورک پرمٹ نکل آئے گا وہ پھر آپ کو بھیجے گا. آپ جب آر او پی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، اگر وہ ان 11 کیٹیگریز میں ہے جو کہ اوپن ہوئی ہے، آپ آر او پی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، ورک ویزا کو کلک کریں گے، پھر وہ جو کچھ فل کرائے گا اس میں ایک چیز وہ مانگے گا جی کہ اپنا ورک پرمٹ اپلوڈ کرو. وہ آپ ورک پرمٹ اپلوڈ کریں گے اور پھر آگے کام چلے گا. اگر آپ نے سب کیا ہے، آپ ان 11 کیٹیگریز میں تھے اور ان 11 کیٹیگریز کے بعد یہ ذرا سننا یار، یہ میرے بیٹے کا فون. یہ اگر آپ ان 11 کیٹیگریز میں تھے اور آپ نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود آپ کو ویزا نہیں دیا گیا، تو اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے کوئی کاغذات میں کمی تھی، یا پھر آپ دیکھیں جی فائنل ڈیسیژن آر او پی کا ہے. اس تمام پروسیس کے بعد بھی آر او پی آپ کا ویزا ریجیکٹ کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویزا بند ہے. ویزا کھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% اگر 100 بندوں نے اپلائی کیا تو 100 کے 100 کو ویزا مل جائے گا. ویزا کھلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ویزا کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے تھے، اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ پہلے آپ کے پاس معزونیہ ورک پرمٹ ہونا چاہیے، ان 11 کیٹیگریز سے ہونا چاہیے. ان 11 کیٹیگریز میں ہونے کے بعد بھی آپ اپلائی کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آر او پی ویزا دے آپ کو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیجیے. اگر یہ تمام آپ نے کرائٹیریا پورے کیے اور پھر آپ کا ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ ہم سے دیکھ لیں، ٹیک اپ کر لیں. لیکن اس میں بھی آر او پی کا فائنل ڈیسیژن ہے. ہم آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا یہ ویزا لگے گا. اب یہ کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے. پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، پاکستان کا نام ہی نہیں تھا پورٹل میں. ٹھیک ہے نا جی جناب. عمران لطیف صاحب ہیں، پاکستان اسکول کے الیکشنز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے، کب ہوں گے؟ یہ اس کچہری کا تو یہ ویسے سوال نہیں بنتا، یہ ذرا اور قسم کے معاملات کے لیے ہوتی ہے. تو الیکشن جی میرے خیال میں جنوری میں شاید ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے اس بورڈ کا، تو اس کے آس پاس ہی انشاءاللہ ہوں گے. کوشش یہی ہوگی کہ اس کے آس پاس ہو جائیں. پروسیجر جو ان سے جی وہ اس میں ظاہر ہے جب قریب آئے گا منسٹر آف ایجوکیشن اس کو گورن کرتی ہے. اس میں سفارت خانے کا ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہے. منسٹر آف ایجوکیشن اس کو گورن کرتی ہے، جو گورنمنٹ آف عمان کی منسٹر آف ایجوکیشن. وہ ایک الیکشن کمشنر ہوگا، ایک الیکشن کمیشن نامینیٹ ہوگا. ایک مخصوص مدت پہلے پھر آپ کی کیمپین شروع ہوگی، کینڈیڈیٹس آئیں گے. کینڈیڈیٹس آپ کو پتہ ہے صرف وہ ہو سکتے ہیں جو کہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، پاکستان اسکول میں، وہی صرف اس میں الیکشن میں آ سکتے ہیں. اور اس طرح یہ پروسیس چلے گا. یہ نٹ شیل میں نے آپ کو بتا دیا، ویسے تو ذرا تفصیل زیادہ ہے اس کی. جی ندا رابیل ہیں، یہ اپنی والدہ کو لے کے آنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لکھتے ہیں جی خط، لیکن وہ کرائٹیریا پورا کریں. میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے.
آپ کو FRC لگانا پڑے گا جس سے ثابت ہو کہ جی یا تو آپ اکلوتی اولاد ہیں، یا پھر اگر اور بہن بھائی ہیں، FRC میں آ گیا کہ اور بہن بھائی ہیں، تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ اور بہن بھائی آپ کی والدہ کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی پاکستان سے باہر ہے تو جس ملک میں ہے وہاں کا ID آپ کو ساتھ ثبوت کے طور پہ لگانا پڑے گا. اور اگر وہ پاکستان میں ہے اور نہیں خیال رکھ پا رہے تو کیوں نہیں خیال رکھ پا رہے؟ کیونکہ پھر آپ کا کیس ویک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر پاکستان میں ہے تو آپ کی والدہ پھر ان میں سے کسی کے پاس چلی جائے تو اپنا اچھا اسٹرانگ سا کیس بنا کے ہم سے ٹیک اپ کیجیے. انشاءاللہ پھر ہم آگے دیکھیں گے اس کو، انشاءاللہ پورے زور سے اس کو ٹیک اپ کریں گے. جی عامر سید صاحب ہیں یہ کہتے ہیں ورک ویزا کب کھلے گا، حکومت سے بات کریں گے. ورک ویزا جناب والا 11 کیٹیگریز کے کھلے ہوئے ہیں. عامر نام ہے عامر سید. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب 11 کیٹیگریز کے ورک ویزا کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں جاب کے خواہش مند ہیں تو پہلے جاب حاصل کیجئے، ورک پرمٹ لیجئے. ورک پرمٹ آپ کا اسپانسر آپ کو لے کے دے گا. جب ورک پرمٹ مل جائے پھر آپ ویزا کے لیے اپلائی کیجئے. یہ پروسیس ہے جناب. شعیب بٹ صاحب ہیلو بول رہے ہیں. وعلیکم ہیلو جی. راجہ ناصر عباسی صاحب السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور ساجد علی صاحب ویزا اپڈیٹس کے بارے میں. یہ تو پچھلے ہم 26 منٹوں سے یہی بات کر رہے ہیں. آگے چلیں. عدنان حسین صاحب کہہ رہے ہیں سر میرے پاس جاب ہے، ویزا بھی ہے، مگر جاب لیٹر لے کر ویزا نکل جائے گا. جاب کون سے اس کی ہے جی کیٹیگری کی؟ آپ یہ تو بتائیے نا. سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی تو تھا. 11 کیٹیگریز میں آپ آتے ہیں، کیا ہے جاب آپ کے پاس؟ اور جب جاب آپ کے پاس ہے تو لیٹر کے آپ تو وہ پورٹل پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹر والا بھی کا وہ پیپر ویزا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اب تو وہ بتا رہے ہیں کہ پورٹل پہ اوپن ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں اپلائی اگر ان 11 کیٹیگریز میں آپ ہیں تو. جی احسان علی چانڈیو ہے جی سر ہماری بھی مدد کیجیے. جناب آپ بتائیے، ہم بیٹھے ہیں اس لیے آپ کی مدد کرنے. کس سلسلے میں کچھ لکھا آگے؟ چانڈی صاحب آگے تفصیل لکھے نا، مدد کیا چاہیے آپ کو جناب. حافظ تنویر احمد صاحب کہتے ہیں یہ لوکل پاپولیشن ہے ہمارا سروے، اگر پاکستان ایمبیسی اسکول کے نمائندے آئیں تو زیادہ بچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ ہے دکم. یہ آپ کی اچھی سجیشن ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں دکن بھی عمان میں ہے سر، کبھی آپ تشریف لائیں. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دکم بالکل عمان میں ہے، اور میں سور تک تو پہنچ چکا ہوں، اور میں سور اور سلالہ جا چکا ہوں. دکم بیچ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ دکم بھی آئیں گے، اور کوشش میری یہی کسی سال آئیں، کیونکہ ہم نے سیکھ کیا کوئی اس کے لیے کر لو یار. کوشش کرتے ہیں کسی سال ہم آ جائیں اور چکر لگ جائے. 2025 کے اندر ایک چکر لگے انشاءاللہ تعالی جناب. امان کنوچیا ہے یہ کہتے ہیں سر دے آر ناٹ گیونگ ویزا فار پیرنٹس آفٹر آل ڈاکومنٹس پرووائڈڈ اینڈ دی اونلی سبلنگ. کیا نام ہے؟ کس نے کہا؟ امان کنوچیا. حمان صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا نا، فائنل ڈیسیژن ریسٹس ود دی منسٹری ROP. ٹھیک ہے جی. ہم آپ کا کیس فارورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے آل ڈاکومنٹس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے FRC لگایا نمبر 1. نمبر 2 آپ نے اگر FRC میں کوئی اور آپ کا بہن بھائی اس میں ریفلیکٹڈ تھا تو آپ نے کیا یہ ثبوت دیا کہ وہ باقی بہن بھائی پاکستان سے باہر ہیں، اس لیے آپ کے والدہ کا خیال یا والدین کا خیال نہیں رکھ پا رہے؟ کیونکہ اگر وہ پاکستان میں آپ کا کوئی اور ہے بہن بھائیوں میں سے تو پھر تو ظاہر آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے نا. پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اکیلے ہیں اور ہم ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو یہ ذرا دیکھ لیجیے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہو. آپ نے FRC لگایا ہو، اور FRC میں اگر آپ کے کسی اور بہن بھائی کا ذکر ہے تو پھر آپ نے یہ ثابت کیا ہو کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے اگر وہ کسی اور ملک میں ہے تو اس ملک کا اس کا کرنٹ ویلڈ ID کارڈ لگاؤ کہ جی یہ ویلڈ ID کارڈ ہے، وہ تو اس ملک میں مقیم ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، اور میں آپ قریب ترین ہوں اور وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں. تو اس طرح پھر ہم کیس ٹیک اپ کریں گے جناب. گوری صاحب کہتے ہیں کہ عرب کی جنگ کو تو پاکستان یاد آ جاتا ہے، ویسے ویزے بند کر دیتے ہیں. اس پہ جی میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. آگے چلیں جی. عثمان مرزا جی سر ایکچولی میری جاب ہوئی تھی پاکستان اسکول عمان میں ایز اے اسپورٹس ٹیچر، اور میرے ڈاکومنٹس وہ ڈاکومنٹس والا ٹیچر ہے. یہاں سے ٹیسٹیشن ہونے کے بعد پاکستان اسکول عمان بائی میل منگوائے گئے تھے، پھر ویزا بند ہو گیا تھا. تو اب مگر ابھی تک ٹیسٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. نہیں آپ اسکول سے تو رابطہ کریں نا. پہلے اسکول سے رابطہ کر کے پوچھیں آپ کے ڈاکومنٹس کا کیا بنا. کیا اسکول نے آپ کو کہا کہ انہوں نے سفارت خانے کے پاس بھیجے؟ ہمارے پاکستانی سفارت خانہ جو مسقط میں ہے ہمارے پاس بھیجے ہیں کیا انہوں نے؟ یہ ذرا کلیئرٹی لے کے پھر آپ اس کے بعد ہمیں میسج کریں، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے ہم. جی چودھری زاہد صاحب کہتے ہیں جی ایلومینیم کے ویزے اوپن ہے کہ نہیں ہے؟ ایلومینیم کے ویزے سے ٹیکنیکل یہ تو ابھی نہیں ہوں گے جی. آگے چلیں جی. راجہ ناصر عباسی کہتے ہیں سلالہ میں کافی پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن ان کو پرابلم ہوتی ہے پاکستان جانے میں، تو اسلام آباد سے سلالہ سے. ہاں جی میں نے بات کی ہے. میں نے یہاں پہ بھی سلام ایئر سے بھی بات کی ہے، ایئر سیال سے بھی بات کی ہے، PIA سے بھی بات کی ہے. PIA فی الحال تو ذرا اپنی فلائٹس کم کر رہا ہے،
لیکن بہرحال میں نے ان تینوں ایئر لائن سے بات کی. میں نے بلکہ ہاں ایئر سیال اور PIA اور سلام ایئر سے تو بھی میری بات ہوئی ہے. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ کسی بھی روٹ کے اوپر جہاز چلانا ہے کہ نہیں چلانا یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. تو ایئر لائن جو ان سی ہے وہ اس میں پیسنجرز کی باقاعدہ اپنا وہ ریکی کریں گے, اپنا ہوم ورک کریں گے, فیزیبلٹی اسٹڈی کریں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ منافع بخش ہے تو وہ تبھی شروع کریں گے. میں نے اپنے تئیں پوری طور پہ کوشش کی ہے. تینوں اداروں کو میں خط بھی لکھ چکا ہوں اور یہاں پہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے سلام ایئر سے, ان سے بھی میں نے کہا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں اگر تو ان کو لگا کہ یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے منافع بخش ہے تو وہ یقیناً اس سیکٹر پہ آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے. جی احسان عارف ہے جی کہتے ہیں ٹوڈے آئی کم ٹو ایمبیسی فار اٹیسٹیشن ماشاءاللہ فاسٹ سروسز. چلیے گڈ جی, ویری گڈ, ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. سردار توقیر ہے جی بچوں کے پاسپورٹ بنانے کے لیے ماں کا کارڈ یا ویزا ضروری ہے؟ کارڈ تو ضروری ہے, ویزا بھی ضروری ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے. ویزے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں اب یہی بات ہے نا کہ آپ حضرات جو یہ پاسپورٹ سے ریلیٹڈ سوال کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہو. ان کا نام کیا؟ سردار توقیر صاحب. ہو سکتا ہے آپ نے آن لائن اپلائی کیا. آن لائن میں کئی دفعہ وہ ہے پاکستان سے آپ کو ڈائریکٹلی جو ادارہ ہے نا پاسپورٹ ایشو کرنے والا, وہ ڈائریکٹلی آپ سے کورسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کئی دفعہ کیونکہ آن لائن میں آپ ان پرسن ہمارے سامنے نہیں بیٹھے, ہم آپ کا انٹرویو نہیں کر رہے, تو اس لیے وہ پھر کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ ڈاکومنٹس مانگ لیتے ہیں. ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی سے ویزا مانگا گیا ہو والدہ کا, لیکن آن لائن وہ اگر آپ سے مانگ لیتے ہیں تو آئی کانٹ سے. آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ سے ویزا نہیں مانگیں گے جناب. اسد سامی لیبر ویزا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. لیبر ویزا بھی بند ہے جی. آگے عمیر انصاری ہے سر, میں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اپلائی کیا تھا, 2 بار ریجیکٹ ہو گیا ہے ایمبیسی کے لیٹر کے ساتھ. بالکل پیرنٹس کے لیے کیا کروں؟ کیا کر سکتے ہیں جی آپ. میں نے جو آپ کو بتایا کہ اگر آپ دوبارہ آپ کر لیں, اس میں آپ FRC لگائیں. FRC میں آپ یا تو FRC میں آپ اکلوتے اگر بچے ہیں تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا کیس اسٹرانگ ہو گیا کہ جی میں اکلوتا بچہ ہوں اور اولاد ہی کوئی نہیں ہے, اور میرے والد یا والدہ یا دونوں والدین کو میں نے بلانا ہے, جو بھی آپ چاہتے ہیں. لیکن اگر FRC میں آپ کے کسی اور بہن بھائی کا ذکر نکل آتا ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر آپ کا یہ کیس ختم ہو جاتا ہے کہ جی ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اور وہ ثابت آپ کیسے کریں گے کہ جی ان کا آپ جس بھی ملک میں وہ رہائش پذیر ہیں, انگلستان میں ہیں یا کہیں اور امریکہ میں ہیں یا لیٹ سے سعودی عرب میں ہیں, کہیں اور ہیں, اس ملک کا ویلڈ ابھی کا ویلڈ ایکسپائرڈ نہیں, ویلڈ ان کا ID کارڈ بنا ہوگا نا جی, کوئی نہ کوئی تو وہاں بنا ہوگا, بتاکا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے, ان ملکوں میں بھی بنا ہوگا. اس کی کاپی آپ لگائیں گے کہ جی دیکھیں یہ ثبوت ہے کہ میرا یہ باقی جو بہن بھائی ہیں وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. پھر ہم ان سے دوبارہ ٹیک اپ کریں گے جناب. عدنان حسین ہے, یہ کہتے ہیں طلبات کا ویزا ہے میرے پاس, تو کیا میں جاب لیٹر لگا کر بھائی کو بلا سکتا ہوں اس کو؟ طلبات تو اس کیٹیگری میں نہیں آتی. طلبات میں کیسے بلا سکتے ہیں, کیا کہہ کے طلبات میں بلا سکتے ہیں؟ سیلز مینیجر نہیں, وزٹ ویزا کا طلبات سے نہیں, ویزے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ویزے کی کیٹیگری کیا ہے؟ کیونکہ طلبات میں بھی آپ کو کیٹیگری دی گئی ہوگی نا کہ آپ اس کیٹیگری کا ویزا منگا سکتے ہیں. آپ نے اگر سے ویزا ہے, ویزا تو پھر بائی نہیں ہوتا ہے. ہاں نہیں, ویزا نہیں, ورک پرمٹ ہوگا نا. تو ورک پرمٹ ان کے پاس اگر ہے, لیکن ورک پرمٹ پھر اس کیٹیگری کا ہو نا, 11 کیٹیگریز میں آتا ہو. تو 11 کیٹیگریز میں اگر مجھے طلبات سے ریلیٹڈ کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہے سیلز مینیجر. آپ پتہ نہیں آپ کے پاس سیلز مینیجر کا ورک پرمٹ ہے کہ نہیں. اگر تو آپ کے پاس سیلز مینیجر کی ہے تو وہ ان 11 کیٹیگریز میں ہے. آپ طلبات کے اندر سیلز مینیجر کر کے ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. وہ ایک کیٹیگری ہے جو اس سے طلبات کے ساتھ کورسپونڈ کرتی ہے. جی محمد طلحہ کہہ رہے ہیں جی سر 2 سال والے کا ہی پوچھا ہے, 9 منتھ سے ویٹ کر رہا ہے. 2 سال کیا ہے؟ انویسٹمنٹ والا تھا یہ ان کا سوال, 2 سال کا. ورک ویزا کے حوالے سے 2 سال والے 2 سال والا وہ تو نہیں, لیکن کیٹیگری کون سی ہے ورک ویزا کی؟ ان کی کیٹیگری نہیں کی, کیٹیگری کون سی ہے جی؟ وہی بات میں دیکھیں بار بار میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پروسیس کو سمجھیے. ویزا لینے میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ نوکری ملے, یہاں پہ آپ کو کوئی کسی ادارے میں کسی کمپنی میں آپ کو رکھا جائے, ریکروٹ کیا جائے, امپلائر آپ کا ہو. وہ آپ کو رکھنے کے بعد امپلائر جو ان سے ہے وہ جا کے منسٹری آف لیبر سے آپ کا معزونیہ نکلوائے گا, ورک پرمٹ جس کو کہتے ہیں. وہ ورک پرمٹ جب نکلے گا وہ آپ سے شیئر کرے گا. اس کے بعد آپ ROP کی ویب سائٹ پہ جا کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے. اگر آپ ابھی جا کے بیٹھ جائیں گے کریں گے تو ابھی تو نہ معزونیہ, نہ ورک پرمٹ, نہ جاب, ابھی کون سا آپ کو ویزا ملے گا؟ ابھی تو مل نہیں سکتا نا. تو اس چیز کا خیال رکھیے پورے. اور پھر وہ بھی ورک پرمٹ ان 11 کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کا ہو. اگر لیٹ سے اس نے سیلز مین لکھ دیا خالی
ٹھیک ہے جی، یا شیف لکھ دیا جیسے ابھی بات کی گئی تھی، الیکٹریشین لکھ دیا، ویزا نہیں ملے گا کیونکہ یہ کیٹیگریز اوپن نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے جناب. عرفان ستار صاحب ہیں، یہ پی ایس این کے فیڈرل بورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کلاس 9 سے 12 تک وہ جو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن از ڈکلائننگ. کہتے ہیں کہ ٹیچرز ہیں ان کو ریویو کریں ان کے ریزلٹس کو. جناب آپ اسکول کے پاس جائیے، اسکول چیئرمین جو اسکول بورڈ کے ہیں ان سے بات کیجیے. یہ ان کا آپ کا بالکل پروگیٹو ہے، اور ابھی تو انہوں نے بڑی ایک تفصیلی میٹنگس بھی کی ہیں لوگوں سے، پیرنٹس کے ساتھ وہ ریگولرلی میٹنگس کر رہے ہیں. سینئر پرنسپل سے آپ مل سکتے ہیں. میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ان سے جا کے بات کیجیے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جی، ایجوکیشن کا میٹر جو ان سے ہے. ٹھیک ہے نا. انتظامی معاملات میں تو چلے میں ان سے کچھ درخواست کر سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں. جہاں پہ یہ ٹیچر کوالٹی، ایجوکیشن کوالٹی کی بات ہے یہ ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے. اس میں یہ انتظامی مسئلہ نہیں رہتا. تو یہ پھر آپ کو سیدھا ڈائریکٹلی اسکول سے بات کرنی ہے. اسکول والے ماشاءاللہ ان کا جو بورڈ ہے، بورڈ کے چیئرمین اویلیبل ہیں، آپ کو پورا بورڈ اویلیبل ہے، اور سینئر پرنسپل صاحب بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں. آج کل ریگولر ان کے سیشن چل رہے ہیں، تو آپ بھی ان میں سے کسی میں تشریف لائیے، بات کیجیے ان سے جناب. ریحان احمد صاحب ہیں، یہ کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں عمان میں، اور اس کے ٹیسٹیشن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے تو اس کی ٹیسٹیشن کے لیے کیا پروسیجر اور کس کے پاس آنا پڑے گا. ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ پہلے کوئی عمانی اتھارٹی ٹیسٹ کرے گی تو ہم کریں گے. تو عمان میں کون سی اتھارٹی اس کو ٹیسٹ کرے گی کانٹریکٹ کو؟ نوٹری کے اوپر ہم ٹیسٹ کریں گے. یہ ذرا میرے خیال میں ان کا آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ ہم سے وہ شیئر کر سکے کانٹریکٹ، تو اس کے بعد جو میرا کمرشل کوسٹر ہے وہ دیکھ کے اس کو ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. کیونکہ میں آپ کو پرنسپل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سفارت خانہ ہمیشہ جو ادارہ ڈائریکٹلی اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے وہ پہلے ٹیسٹ کرتا ہے. ہم ان کے ٹیسٹیشن کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں، چاہے پاکستان سے کوئی ڈاکومنٹ آیا ہو، چاہے عمان سے کوئی ڈاکومنٹ آیا ہو. ہم بغیر اس ادارے کے ٹیسٹ کیے ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈگری ہے کسی کی، تو ڈگری جو سی ہے وہ جیسے پاکستان میں کوئی بھی ڈگری پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن ٹیسٹ کرے گا، اس کے بعد وزارت خارجہ ٹیسٹ کرے گی، پھر ہم کریں گے. اسی طرح عمان میں جو ہے اگر آپ کا یہ ڈاکومنٹ ہے، عمان میں کانٹریکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو یہاں پہ آپ نے رجسٹر کہاں پہ کرانا ہے، اور یہاں پہ اس کو اٹیسٹ کون کرے گا؟ عمانی گورنمنٹ میں. ہم ان عمانی گورنمنٹ کے اس ادارے کی اٹیسٹیشن کو ہم اٹیسٹ کرتے ہیں کانٹریکٹ ٹیسٹ. یہ دیکھنے والی بات ہے نا، ہو سکتا ہے ان کو پاکستان میں کہیں اگر پاکستان میں چاہیے ہوگا تب ان کو ضرورت پڑے گی. تو آپ یہ چیک کر لیجئے. آپ ویسے ڈاکومنٹ اگر ہم سے شیئر کر لیں تو ای میل میں شیئر کر لیں. ای میل آپ نے شیئر کیا ہے اس کے اوپر؟ یہ ای میل آپ سے شیئر کر رہے ہیں ہم میسیج میں. نام کیا تھا ان کا؟ ریحان صاحب، ہم آپ سے ای میل اپنی شیئر کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ اپنا ڈاکومنٹ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. ہم بھی دیکھیں گے کہ اس میں اگر آپ کو گائیڈ کر سکیں جناب. حامد رضا صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمان سے پاکستان فیری سروس کب چلے گی؟ انشاءاللہ جی کوشش ہے کہ جلد از جلد. اس میں کافی مثبت پیش رفت ہے، انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے. ہاں جی. فرقان احمد صاحب ہیں، ان کا آئی ڈی کینسل ہو گیا 180 ڈیز اسٹے کی. یہ تو بھی سوال تھا اوپر، وہی نہیں ہے دوبارہ. ایک پہلے بھی سوال گزرا تھا جی، وہ اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا جی. وہ تو اب آپ جب ویزا کھولیں گے تبھی آ سکتے ہیں، تبھی تو کچھ نہیں ہو سکتا. آگے چلیں جی. محمد اسد صاحب ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ I want to know about transfer of an employee before his tenure which ends in 24 months. If his current employer doesn't transfer him and threat him that he will cancel him but won't transfer, what options does he have? یہ لیبر کوڈ جا سکتا، یہ لیبر کوڈ جا سکتا ہے سر، اور یہ لیکن اپنی مطلب بغیر کسی ریزن کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا ایشو ہے. نام کیا؟ یہ محمد اسد. ہاں جی اسد صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا ٹرانسفر آف ویزا بیفور کمپلیشن آف 2 ایئرس کے 2 سال پورے نہیں ہوئے، وہ ویزا ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا امپلائر جو ہے وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہا، تو اس میں آپ لیبر کوڈ پہ وہ بندہ جا سکتا ہے. لیکن لیبر کوڈ پہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس اسپانسر سے اپنے آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے. اگر لیبر کوڈ کو سیٹسفائی کر دے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، سیٹسفائی نہ کر سکا تو پھر اس کو اسی اسپانسر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. یہ ہے، ذرا دیکھ لیجیے اس کو جناب. آصف عباس صاحب ویزا کے بارے میں پوچھیں، ویزا اپڈیٹس بہت ہوگی جی ویزا اپڈیٹس، بتا کے میں تھک گیا. اشتیاق تنولی انشاءاللہ لکھا ہے. چلے. احتشام الحق ہیں جی، سر میرا پارٹنر پاکستان میں ہے اور اس کے آنے تک میں کیسے کام کر سکتا ہوں بزنس کے لیے؟ اس پارٹنر کا یہاں ہونا میرے لیے ضروری ہے، مجھے کوئی حل بتائیں. تو پاکستان میں اس کا ویزا نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے جی. آپ اس کے ساتھ آن لائن اس کی رائے وغیرہ لیتے رہے، یہی ہو سکتا ہے. ابھی تو یہ CR والے ویزے جو اس طرح کے ہیں وہ بھی نہیں کھلے. کوشش ہماری ہے کہ یہ
کھل سکے اگر یار یہ سی آر والا پوائنٹ بھی ڈال لیں اس میں, ٹھیک ہے نا. ہاں جناب. نین شاہ ہیں کہ کہتے ہیں میرے فرینڈ دبئی سے انویسٹر ویزا ہولڈر ہے دبئی میں, اور وہ عمان ان کی کمپنی میں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے ہر مہینے. کہتے ہیں کہ کیا انہیں پرمٹ ویزا مل جائے گا عمان کا, پرمٹ اور ویزا, ورک پرمٹ اور ویزا, ہمیں تو انویسٹر دبئی میں انویسٹر ویزا پہ دیکھ لو ہے اس میں ہے. آپ کو یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے ان کو یو اے. رہتے ہیں آدمی, ہاں لیکن اب وہ ان کا انویسٹر ویزا ہی لینا چاہتے ہیں. کس کا, عمان کا؟ ہاں جی, تو اس کے تو وہ یہ وزٹ ویزا ملے گا جی. باقی وہ ایک دفعہ آئیں وزٹ کریں, یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں انویسٹر ویزا کے لیے, وہ کس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں, مختلف کیٹیگریز کی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو فلفل کر دیں تو یہاں کا بھی انویسٹر ویزا مل جائے گا. انویسٹر ویزا یہاں کا بند نہیں ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, تو یہ ذرا دیکھ لیجیے جناب. محمد اللہ کہتے ہیں جی سر یہ ریفنڈ کروائیں, مزدونیاں بھی نکلا ہوا 9 مہینے سے. چلیں اس کو کوشش کریں گے جی, آبویسلی اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے, تو ابھی آپ بھی دعا کریں کہ اس پہ کوئی مثبت آگے سے جواب ہے جناب. ظہیم حیدر پوچھتے ہیں کہ عمان میں رہتے ہوئے ویزا کیٹیگری چینج ہو سکتی ہے پروفیشنل؟ ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو اگر تو ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تو اس کی اجازت چاہیے آپ کو اسپانسر کی, اس کی اجازت بغیر نہیں ہو سکے گا جناب. فدا حسین ہے پلیز ورک ویزا اوپن کروا دیں. ورک ویزا جناب فدا حسین صاحب 11 کیٹیگریز کے اوپن ہے. آپ کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں, یہ بتائیں تو صحیح نا کس کیٹیگری کے ورک ویزا کی بات کر رہے ہیں جناب. ندیم رضا صاحب یہ پاکستان میں کہتے ہیں میرا مزدوریاں نکلے ہوا 2024 کا جو 2026 کو ایکسپائر ہو جائے گا, کہتے ہیں جی کچھ کرے جی ویزا کے. کون سی کیٹیگری ہے ویزے کی, کیا ہے, کس چیز کا موضوع ہے, ورک پرمٹ کیا ہے آپ؟ بس میرا اگر تو یہ وہ کوئی ٹیکنیکل ٹائپ ہے تو پھر تو ویزے ابھی بند ہے, کوشش کریں کہ وہ کھلے. لیکن اگر آپ کا کوئی پراپر ڈگری تھی اور آپ کو کسی جیسے انجینئر کی کلاس ہے یا یہ سیلز مینیجر کی کلاس ہے یا پروجیکٹ مینیجر کی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں اب تو آپ کو اگر وہ ورک پرمٹ پہ لکھا ہوا پھر آپ آ سکتے ہیں. ماجد نذیر عثمانی صاحب کہتے ہیں نارمل پاسپورٹ کی فیس کتنی ہے, اور میرے پاس اوورسیز پاکستانی کارڈ نہیں, شناختی کارڈ ہے جیب والا, چپ والا, برائے کرم کیا کاغذات چاہیے؟ کیا فی ہے آرڈنری پاسپورٹ کی؟ 13 ریال ہے جی آرڈنری پاسپورٹ کی فی. تو چپ والے آئی ڈی کارڈ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں چل جائے گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی آگے جناب. محمد عمران امین کہتے ہیں جی کمپنی اوپن کی ہے, ریسٹورینٹ اوپن ہے, پاکستانی اسٹاف نہیں بلا سکتے. نہیں بلا سکتے, ابھی نہیں ہو سکتا جی, یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد ہو لیکن فی الحال بند ہے. آگے جی. حسن کنگ صاحب ہے, فورنر لوگ لکھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, ایک ہی ورڈ لکھا ہے. چل عمیر انصاری ہیں, کہتے ہیں سر میں نے میڈیٹرین گراؤنڈ پہ اپلائی کیا تھا 2 بار, یہ وہی جواب ہے, اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں بھائی آپ نے. ہاں وہ میرے خیال میں جواب ہم نے دے دیا اوپر شاید, ہاں دے دیا, ٹھیک. اشتیاق احمد علوی کہتے ہیں سر می اینڈ مائی فادر آر ان مسکت اینڈ مائی فادر وانٹ رجسٹر ہز ول, از دس پروسیس از پاسبل ان عمان؟ کیسے ول رجسٹر کرنا یہ یہ جی ہم اگر یہ پراپرٹی پاکستان میں ہے تو پھر کروا سکتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں ان کو ای میل پہ کروا سکتے آپ ایسا کریں نا, یہ ای میل شیئر کیے اوپر بلال نے, نام کیا ان کا؟ ہیں. یہ ہے سر اشتیاق احمد. اشتیاق صاحب یہ آپ ایسا کریں, یہ ای میل میں کر دیں ہمیں مسئلہ, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو پھر ہم جواب دیں گے. یہ وصیت والا جناب. کوثر عباس کاظمی ہے جی, کہتے ہیں I have applied for urgent renewal of my wife's ID on 24th of August. I haven't received yet. From last 2 weeks the status is processing. I need the ID very urgently. یہ تو عمان میں نہیں آئی ڈی کون سے, آئی ڈی کارڈ کی بات تو نہیں کر رہے, یہ آئی ڈی کارڈ ہے. آئی ڈی کارڈ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی آبجیکشن لگ گئی ہوگی, یہی ہوگا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. آپ ایسا کریں ٹریکنگ نمبر اپنا کر لیں جی شیئر ہم سے, نام کیا تھا ان کا؟ کوثر عباس کا. کوثر صاحب آپ اپنا ٹریکنگ آئی ڈی شیئر کریں, ہم آپ کو اسٹیٹس چیک کر کے بتاتے ہیں. آگے چلیں جی. عامر سعید صاحب پھر سے پلیز سر ورک ویزا کب کھلیں گے؟ یہ تو پہلے بھی بتایا. ہاں یہ بتا چکے ہیں جی. آگے راجہ چلیں. احتشام اجمل سلام سر لیبر ویزا. یہ تو لیبر ویزا جی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کھل جائیں. آگے میاں شہباز کہتے ہیں بھائی میرے کا پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, جولائی سے نیو بن کر آیا ہے, نیم ہے. ٹریکنگ نمبر دے دیجیے, اگر نیا بنوایا تو ٹریکنگ نمبر دے دیں, ہم چیک کر لیتے ہیں. آگے چلیں. محمد عمران امین ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ویزا
ایسا کوئی نہیں کہا جی، 11 کیٹیگریز ہم نے کھلوائی تو ہیں ابھی آپ کو. یہ اس طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں آپ. پاکستانی گورنمنٹ کیوں کہے گی جی کہ ویزا بند کروائیں؟ آپ مجھے کوئی فائدہ بتائیں نا اس کا. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ جب ریمیٹنسز واپس بھیجتے ہیں تو پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے نا اس میں. تو پاکستانی گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے اور لوگ آئیں، یہاں پہ آ کے کام کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اور ساتھ پاکستان کا بھی اس میں بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا. ویزا رکوانے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے کوئی اس کا ایک فائدہ بتائیں نا کہ حکومت پاکستان کیوں یہ کرے گی. مطلب صرف آپ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے جب آپ سے کوئی بات کرے تو، کہ یار یہ بات کر تو رہا ہے لیکن اس میں یہ کوئی اس کی بات کے اندر لاجک ہے کوئی؟ کیا یہ عقل پہ بات پوری اترتی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ جی ایک طرف تو ہمارا اس وقت سب سے جو اہم ایک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ، جو سب سے اہم ترین ہماری سورسز ہیں حکومت پاکستان کو جو آ رہی ہیں، ان میں ایک ریمیٹنسز ہے. تو حکومت پاکستان کیوں روکے گی جی؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا سوچیے نا، حکومت پاکستان کو روکنے کا فائدہ کیا ہے جناب؟ فرقان احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایمریٹس آئی ڈی پہ ویزا مل سکتا ہے ایمریٹس آئی ڈی پہ نام کیا تھا جی؟ فرقان صاحب، ایمریٹس آئی ڈی میں کافی کیٹیگریز ہیں جن کو ویزا مل رہا ہے. تمام کو نہیں کہہ سکتے ہم، کافی کیٹیگریز ہیں. آپ اگر اپنی کیٹیگری لکھتے ہیں کہ آپ کے ویزے پہ کون سی کیٹیگری ہے مینشن، تو پھر ہم آپ کو ذرا پراپر بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویزا ہوگا کہ نہیں جناب. امین ظفر نے مدر کے ویزے کے حوالے سے پوچھا. وہ جی میں نے اب جس طرح پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے والدین کا ویزا لگوانا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، اور وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ یہ ہے کہ جی ان کا پیچھے خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو اس میں آپ کو FRC کی کاپی لگانی ہوگی. اگر تو FRC کی کاپی میں آپ اکلوتے بچے ہیں تو آپ کا کیس اسٹرانگ ہے، آپ ٹیک اپ کر لیں کہ جی میں اکلوتا بچہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، والدین وہاں پہ ہیں، خیال رکھنے والا کوئی نہیں، انہیں بلانے دیں. لیکن اگر آپ کے اور بہن بھائی ہیں FRC میں تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی آپ کا بہن بھائی ہے تو پھر ظاہر آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو اور وہ ثابت آپ یہ کریں گے، اس طرح کریں گے کہ جس ملک میں آپ کے بہن بھائی ہیں اس ملک میں جو ان کا ID ویلڈ ID ہے اس کی کاپی آپ لگا کے بھیجیے، شیئر کر لیں ہم سے جناب. احسان علی چانڈیو کہتے ہیں جی کہ ہمارے والد صاحب جیل میں ہیں، ہماری ہیلپ کیجیے. آپ ان کا نام ہمیں بتائیے، ID کارڈ نمبر اگر کوئی ہے تو بتائیے. ہم پھر دیکھیں گے کہ ان کو کونسلر ایکسیس دیں، ان کی ویلبینگ پتہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے، کوئی سزا ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، وہ بتائیں جناب. اکرام ڈوگر صاحب کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، ویزا ہی نہیں اوپن ہو رہا. ویزے اوپن ہوئے ہیں جی، 11 کیٹیگریز کے تو اوپن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی اوپن ہوں گے. آہستہ آہستہ کام چل رہا ہے، آگے چلیں جی. حافظ خان صاحب بھی ویزاز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ہو گیا آگے. انجینئر جنید ارشد عبداللہ ہنجرا، ہوں بس یہ نام ہی لکھا ہے. اچھا چلیں آگے. اشفاق احمد لغاری کہتے ہیں کیسے ہیں سر، میں عمان میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میرا ویزا نہیں لگ سکا، میں موبائل سیلز میں ہو گیا، ابھی ویزا لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو جب جاب مل گئی پاکستان میں موبائل سیلز مین کی تو اب کیا کرنا ہے، آ کے وہاں پہ محنت کرو یار. لغاری صاحب ویزا فی الحال جس کیٹیگری میں آپ ہیں اس کیٹیگری میں مشکل ہے. ابھی تو پروفیشنل کیٹیگریز کھلی ہیں لیکن انشاءاللہ آگے بہتری اللہ کرے گا، باقی بھی کیٹیگریز کھلیں گی. لیکن میرا مشورہ یہی کہ اگر آپ کی وہاں پہ جاب لگ گئی ہے، کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کافی لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس تو آتے ہیں نا یہاں پہ لوگ، کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک ان کی کمائی چل رہی تھی اور ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ عمان جائیں گے یا گلف جائیں گے تو آپ کی کمائی بہت بڑھ جائے گی، اور یہاں پہ جب وہ آئے تو ان کو وہ جاب نہیں ملی اور ان کو اس سے بھی کم پیسوں پہ کام کرنا پڑا جو وہ پاکستان میں کما رہے تھے. تو جو آپ کو ملا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس میں محنت کیجئے، اللہ برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے جی، میرا تو یہی مشورہ ہے جناب. عائشہ ایس بٹ کہتے ہیں رپلائی کیے ہوئے اس نے. عدنان حسین صاحب کہتے ہیں جاب لیٹر لگنے کے بعد ویزا نکل سکتا ہے؟ جاب لیٹر سے مراد آپ کا ورک پرمٹ ہے نا جی، معزونیہ، وہ جب نکل جائے گا تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن میک شور کہ وہ ان 11 کیٹیگریز میں آپ آتے ہوں جو کہ ویزے کھلے ہوئے ہیں، تبھی آپ کا ویزا لگے گا جناب. عامر عباس کہتے ہیں جی ہاؤ کین وی اٹیسٹ MBA ڈگری فرام عمان سیکٹر اسکلز یونٹ فار اکاؤنٹنٹ؟ ٹیسٹ ڈگری فرام عمان، یہ وہ جو پروفیشنل کیٹیگریز کے لیے جو انہوں نے کر دی ہے نا سر، سرٹیفکیشن جو ضروری کر دی ہے. ہاں ہاں سیکٹر اسکل یونٹس، ہاں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ان کو پہلے یہاں سے ٹیسٹ کرانی پڑے گی، یہاں کا پروسیجر پیچھے پاکستان سے پہلے پورا کرنا پڑے گا. میرا MBA پاکستان ڈگری پاکستان سے کی ہے انہوں نے. ہاں تو وہاں تو پہلے تو HEC وغیرہ سے کروائیں گے نا یہ، ٹھیک ہے نا جی، وزارت خارجہ سے کریں گے، پھر ہم سے کرائیں گے. ہمارے بعد یہ کہاں جائیں گے عمان میں؟ سیکٹر اسکل یونٹس سیکٹر اسکل یونٹ میں. تو جناب اس کا پروسیجر جس طرح ہم نے آپ نام کیا؟ گزر گیا سر. عائشہ، ہاں جی عائشہ، اس کا یوں آپ کریں گی کہ اکاؤنٹنٹ کا اکاؤنٹنٹ
اس میں ہاں اکاؤنٹنٹ بھی ہے اس کیٹیگری میں. تو عائشہ اس میں یوں آپ کریں گی کہ پہلے تو پاکستان سے HEC آپ کی ڈگری ٹیسٹ کرے گا, اس کے بعد وزارت خارجہ سے کروائیے. وہاں پہ وزارت خارجہ سے آپ اسلام آباد سے بھی کرا سکتی ہیں, یا پھر آپ کے جو ہمارے چاروں صوبائی دارالحکومت ہیں کراچی, لاہور اور پشاور اور کوئٹہ, یا پھر گجرات میں بھی ایک اب دفتر کھل گیا وزارت خارجہ کا اس مقصد کے لیے, ٹیسٹیشن کے لیے. تو ان میں سے کسی جگہ جا کے, اسلام آباد سمیت کسی ایک جگہ جا کے آپ اٹیسٹ کروائیے. وہ HEC کے اٹیسٹ کروانے کے بعد وزارت خارجہ پھر آپ ہمارے پاس بھجوائیں گی, ہم یہاں پہ اٹیسٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ کو اس کو سبمٹ کرانا ہوگا یہاں پہ جو سیکٹر اسکل یونٹ ہے اس میں وزارت یہ حکومت عمان میں. تو یہ اس کا پروسیجر ہے جناب. نیٹ کنیکٹ ماہی یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو سعودی مقامہ سافٹ ویئر ڈیولپر بٹ انیبل ٹو گیٹ ای ویزا. کہتے ہیں واٹ اباؤٹ آن ارائیول اور ای ویزا پالیسی فرام سعودی. سعودیہ سے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں. کیوں جی یہ کھلے ہیں ان کے سعودیہ وغیرہ کے؟ یہ چیک کرنا پڑے گا جی, کیونکہ باقی ملکوں کی پالیسیز کا مجھے اس طرح سے علم نہیں ہے. یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اگر آپ ای میل ہمیں کر دیں, ای میل ایڈریس شیئر کیا ہے بلال نے, ای میل کر دیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب سے اگر پاکستانی آنا چاہے تو ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے. جی جی کہتے ہیں کہ میرے 4 سال پورے ہو رہے ہیں کسی ایک ارباب کے پاس, تو میں اسے نکلنا چاہتا ہوں, کسی اور کمپنی میں آنا چاہتا ہوں, کیا وہ کہتا ہے میں آپ کو پاکستان بھیجوں گا واپس؟ نہیں, تو جب 2 سال اس کے 4 سال پورے ہو جائیں گے, 2 سال کر کے ہوتا ہے نا, تو جب اگلے 2 سال پورے ہوں گے تو آپ ویسے اس کے ویزا سے نکل گئے, پھر کیا مسئلہ؟ وہ نہیں بھیج سکتا. ہاں, آپ آرام سے جیسے آپ کا ویزا اس کا پورا ہوتا ہے وقت گزاریں, جیسے ویزا پورا ہوگا اس 1 مہینے کے اندر آپ کو ایک ملے گا گریس پیریڈ, جس میں آپ کا وہ اوور اسٹے نہیں کاؤنٹ ہوگا. اس 1 مہینے میں نیا اسپانسر سے آپ جاب لیں اور اس کے ساتھ جاب شروع کریں, وہ آپ کو نہیں روک سکتا, نہیں بھیج سکتا واپس. لیکن اگر وہ 1 مہینہ گزر گیا اس کے ویزا ختم ہونے کے بعد اور آپ نہ کر جاب لے سکے تو پھر آپ اوور اسٹے ہو جائیں گے, پھر وہ سارا یہ فائن وہ سب کچھ شروع ہو جاتا کام. جناب میٹا مینیجر ہے اشفاق احمد لغاری, کیا موبائل شاپ کے ویزے لگ سکتا ہے؟ میرا دوست عمانی بہت ابھی لغاری صاحب سے بھی یہی بات ہوئی ہے نا. لغاری صاحب کو میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ آپ جب موبائل کا بزنس چل پڑے تو اس کو چلائیں آپ آگے. عرفان خان عمانی گورنمنٹ عمیر انصاری ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اپلائی کیا. یہ بہت دفعہ کس کو اپلائی کرنے میں؟ آر او پی بول رہے ہیں کہ پیرنٹس کا ویزا بند ہے. نہیں, آر او پی کے پاس آپ ڈائریکٹلی گئے کہ سفارت خانے کے تھرو گئے ہیں؟ ڈائریکٹلی جائیں گے تو مسئلہ ہوگا نا, ہمارا لیٹر ہونا چاہیے اوپر. سفارت خانے کے لیٹر کے بعد تو نہیں ہوگا نا. دیا تھا لیٹر؟ اچھا, میری ٹیم بتا دیجیے کہ آپ کو لیٹر دیا گیا تھا. تو اب یہ جی کہ نیا پروسیس جو ہے نا اس میں ذرا انہوں نے اسکروٹنی ٹائٹ کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ ساتھ آپ FRC کی کاپی لگائیں گے. FRC کی کاپی میں اگر آپ کے اور بہن بھائی ہیں لکھے ہوئے تو ان کا آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ملک میں نہیں, پاکستان میں نہیں ہے. آپ کو ان کے دوسرے ملکوں میں جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کے ID کارڈز کی کاپی لگانی ہوگی. تو پھر آپ کو پھر لیٹر لکھیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ فائنل ڈیسیژن پھر بھی ROP ہی کے پاس ہے. ضروری نہیں کہ اس تمام کے باوجود بھی وہ آپ کو ویزا دیں. تو یہ اس چیز کا خیال رکھیے گا. جناب آگے کوئی ہے کوئی کہ ختم ہو گیا؟ جناب کیا کیٹیگری ہے, کیا ہے یہ اس میں کمپنی میں؟ بزنس مینیجر. یار اگر آپ کو یہاں کوئی بلا رہا ہے نا تو اس کو اگر وہ آپ کو پروجیکٹ مینیجر یا سیلز مینیجر کر کے نا آپ کو اگر ویزا دے دے نا تو آپ یہ کیٹیگری ہوئی اوپن, اس میں آپ آ سکتے ہیں. پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آپ کو بلا سکتے ہیں. تو جو کیٹیگری آپ کی لکھی ہوئی ہے یہ ٹیکنیکلی اس میں کور نہیں ہوتی, اس لیے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. جناب علی اشفاق صاحب نے کہتے ہیں جی سر سوال ہے, لوگوں کو پسند ناپسند کی بنیاد پر اسکول میں ترجیح دی جاتی ہے, اس کے بارے میں یہ آپ کا موقف ہے جی. آپ اس کو اسکول بورڈ کے ساتھ جا کے ریز کیجئے, یہ اسکول بورڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریز کیجئے, اس میں میرا تو کوئی رول نہیں ہے جی. جناب افضل ملک صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنا میرج سرٹیفکیٹ موقع سے ٹیسٹ کروا لیا, اب مزید کیا پروسیجر ہے اپنی فیملی لانے کے لیے؟ فیملی لانے کے لیے اب آپ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, ہمارے پاس آ کے ٹیسٹ کرا کے پھر سند آفس جائے گا. یہ سند آفس جائے گا, اس کے بعد کیا سند آفس والے کر دیں گے اپلائی جی, ان کا ویزا لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. سلمان شاہد پلیز اپڈیٹ پرسن ویزا اوپن. پچھلے 55 منٹ سے یہ بات ہو رہی ہے سلمان شاہد صاحب, آگے چلیں. محمد اکبر ملک سر ورک ویزا ایکسپریس یا وزٹ ویزے اوپن ہے؟ کیا نام تھا ان کا؟ اکبر ملک صاحب. 55 منٹ سے یہی بات ہو رہی ہے جی, آگے چلیں. عرفان خان جواب کے منتظر ہیں, ہم پڑھ لوں. جواب کے منتظر ہے, پہلے سوال تو بتائیے, سوال کیا ہے جواد صاحب؟ ابرار سیمن کیٹیگریز کون کون سی ہیں اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟
یہ تو آپ ہمارے فیس بک پہ جا کے دیکھیے جی، وہ تو کیا ہے، میں نے کہا تھا اس کو ریفریش کرتے رہا کریں، وہ ریفریش ہم کر دیتے ہیں، اس میں دیا وہ سارا گیرنٹ کیٹیگری زون سی ہیں. آگے چلیں جی. معاویہ ظہیر کہتے ہیں جی سر آپ نے سور میں وزٹ کیا ہے، کوئی بھی پکچر پیج پہ اپلوڈ نہیں کی گئی میسی کے پیج پہ؟ میسی کے پیج پہ اپلوڈ نہیں کی ہم نے پکچر اس کی سور کے، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن ہم اگلی دفعہ ہم شہادت کے طور پہ تصویریں لگا دیں گے جی، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے انشاءاللہ. ہاں جی آگے چلیں. عمار المینی، السلام علیکم، امی ابو کو بلا سکتے ہیں؟ امی ابو کو آپ بلا سکتے ہیں اگر ان کا پاکستان میں آپ کا اور کوئی بہن بھائی خیال رکھنے والا نہیں ہے تو، یہ کرائٹیریا. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. شہزاد احمد سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. شعیب کہتے ہیں جی میں نے فلپین میں شادی کی تھی، اب میرے بچے کو پاکستان اور فلپین کے پاسپورٹ دونوں بن سکتے ہیں؟ یہ اب مجھے فلپین کے ساتھ ہماری ڈیول نیشنلٹی کا ہے کہ نہیں مجھے نہیں علم، یہ آپ ہمیں ای میل کر دیجیے، ہم آپ کا چیک کر کے بتا دیں گے. عمان کا مجھے پتہ ہے، فلپین کا مجھے نہیں پتہ، میں ڈیل نہیں کرتا فلپین سے. آپ ای میل کر دیجیے، ہم چیک کر لیں گے. آگے چلیں جی. اکبر ملک صاحب ہیں جی، کہتے ہیں ورک ویزا فار انجینئر، میری کمپنی کہہ رہی ہے کہ پاکستانی ویزا نہ. ہاں تو انجینئرس کے لیے اوپن ہے جی، آپ اپنی کمپنی کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دیں، اور اس کے علاوہ انجینئر پراپر ہو جس نے ڈگری کی ہو یونیورسٹی کی، وہ والا انجینئر. ٹھیک ہے جی، وہ اگر ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ نمبر شیئر کر لیں ای میل میں، ہم ان سے بات کر لیں گے جناب. ماجد نذیر عثمانی صاحب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. عدنان صدیقی صاحب نے سر جو 11 کیٹیگری کا ویزا اوپن ہے، کیا ان پر کوئی پاکستان سے آیا ہوا دیکھا ہے یا سنا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے. دیکھا اس لیے نہیں ہے کہ مجھ سے تو آخری لوگ نہیں ملتے نا جی، یہاں آتے ہیں وہ اپنی نوکری میں لگ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ویزے لگے ہیں. ہاں جی. عدنان صدیق صاحب سے جو یہ وہی بات شعیب صاحب، ابرار احمد سر جی فیملی ویزا کے ساتھ مدر کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ ابرار احمد. ابرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں ساتھ لے کے آ سکتے ہیں فیملی ویزا؟ فیملی میں پیرنٹس نہیں آتے جی، ان کا جو فیملی ویزا ہے نا، فیملی جوائننگ ویزا، وہ صرف آپ کی اسپاؤس اور بچوں پہ ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. عامر عباس صاحب پوچھنا اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے عمان اسکل یونٹ سے کیسے پاکستانی MBA کی ڈگری ٹیسٹ پاس؟ یہ تو بھی سوال عائشہ کا پورا جواب دیا، وہی جواب ہے جی جو عائشہ کا دیا تھا میں نے. شہزاد احمد کہتے ہیں سر جو بھائی عمان میں رہتا ہے کیا وہ میرا ویزا لگوا سکتا ہے؟ اس کے پاس ویزا بھی ہے کار واش کا. کار واش کا تو نہیں لگے گا جی، وہ آپ کو اول تو جاب پرمٹ ہی اس کو نہیں ملے گا، نہیں دیں گے. معزونیہ نکل بھی آتا ہے تو وہ آپ کو نہیں بلا سکے گا، کیونکہ ابھی ROP نے یہ کیٹیگری اوپن نہیں کی. ہاں جی. محمد ہارون کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام. کنسٹرکشن میں ورک ویزا اوپن ہے؟ روڈ کنسٹرکشن میں اگر تو پروجیکٹ مینیجر ہے تو وہ اوپن ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کیٹیگریز اوپن نہیں ہیں جناب. صدیق کے 2 میسیجز ہیں جی، وہ دیکھا سنے والا بار بار کرنا. عاصم علی کہتے ہیں جی ویزا کب اوپن ہوگا پلیز خدا کے واسطے بتائیں. چلے کوئی نہیں، اللہ فضل کرے گا جی، دعا کریں آپ. آگے چلیں. شعیب بٹ صاحب عمان کا ویزا. محمد یاسر از دیر اینی پاسبلٹی آف گیٹنگ ٹرانزٹ ویزا آف عمان فار مائی فیملی گوئنگ ٹو KSA؟ یہ تو وزٹ ویزا کی کیٹیگری آ جاتی ہے، ٹرانزٹ ویزا. ٹرانزٹ میں بھی سر اناؤنس کیا کہ یہ کچھ کیٹیگری دے گی ویزا، ابھی امپلیمنٹ نہیں، عمان کی ٹکٹ ہو، عمان ایئر کی اگر ٹکٹ ہو، لیکن اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں. ڈیٹیلز نہیں ہے. آپ ویسے وہاں پہ عمان ایئر کے دفتر سے چیک کر لیں، پاکستان میں جہاں پہ بھی آپ ٹکٹ لیں، ٹکٹ لینے سے پہلے چیک کیجیے گا، ٹکٹ لینے کے بعد نہیں. ٹکٹ لینے سے پہلے عمان ایئر سے چیک کر لیں کہ کیا ان کا ٹکٹ لینے پہ آپ کو ٹرانزٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اخباروں میں ہے خبر، لیکن ابھی ہمیں اس کا پکا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی پکی خبر ہے جناب. فراز حسین صاحب کہتے ہیں کہ ون آور فرینڈز ہو از آلریڈی رننگ اے بزنس ان پاکستان اینڈ UAE اینڈ رجسٹرڈ اے کمپنی ان عمان willing to start business in Oman but did not get managing partner clearance so they can start business. Any visibility on this? یہ تو CR والا کام ہے، یہ ویزاز ابھی بند ہیں جی، CR والے ویزاز بند ہیں ابھی. اور ابرار احمد کہتے ہیں صرف فیملی ویزا کو کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ہیں پلیز بتائیں گے کہ کیا کیا ضرورت ہوتی ہے؟ فیملی ویزا آپ کو کس کے لیے چاہیے؟ بیگم کے لیے چاہیے کہ بچوں کے لیے چاہیے؟ بیگم کے لیے چاہیے تو نکاح نامہ آپ کو چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے تو آپ کو پھر برتھ سرٹیفکیٹ، وہ ساری چیزیں چاہیے. آگے جناب. عدنان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں پھر بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ چلیں بس آخری میسج پڑھیں جی، 4 ہو گئے. سید صاحب کہتے ہیں سر آج آپ کے لائیو آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا جی کہ 1 گھنٹے بعد آپ کا میسج میں پڑھوں اور میں سوال پڑھوں. ٹھیک ہے نا جی. بڑی خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کے، اور آپ سب سے مل کے بڑی خوشی ہوئی جی. انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.